بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بتاؤ ذرا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر کسی بھی بات میں۔ تو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو رائے ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے تو انہیں اندھا کر دیا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے ہدایت دے دو انہیں جسے اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہو؟ اللہ اکبر۔ اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دیں پھر ہرگز نہیں تم پا سکتے ہو اس کے لیے کوئی راستہ۔ اور دل سے چاہیے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے وہ نافرمانی کرو، تم بھی کفر کی طرف آ جاؤ جیسے جو انہوں نے نافرمانی کی۔ کیوں بھائی ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ فتکونون، پھر ہوگا تم سب برابر ہو جاؤ گے۔ تو سن لو فلا تتخذوا منہم، تو سنو اے ایمان والو، نہیں تم بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا اولیاء مت بناؤ، کسی کو ولی مت بناؤ۔ کب تک؟ کسی کو دوست نہیں بنانا ہے یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لے اللہ کے راستے میں۔ اور یہ بھی سن لو پھر اگر وہ سب پلٹ جائیں تو قابو میں کرو انہیں اور جنگ کرو ان کے ساتھ جہاں بھی موقع پاؤ تم، اور نہ بناؤ ان میں کسی کو بھی اپنا کارساز، یعنی سیکرٹ اپنی بات انہیں مت بتاؤ اور نہ مددگار بناؤ۔ دیکھیے اب یہاں پہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس کو ایک ساتھ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اسٹارٹنگ میں اس کے تھیم میں بات کی تھی کہ مسلمانوں کی خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مطلب کسی کو تم اپنا جو ہے سپورٹر مت بناؤ، کسی کو مددگار مت بناؤ۔ ہاں اگر وہ لوگ جو ملے ہوں ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی وعدہ ہوا ہے، یا آیا ہو تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو رہا ہو اس کا سینہ کہ وہ جنگ کرے تم سے یا وہ جنگ کرے اپنی قوم سے، تو ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہتا تو ضرور مسلط کر دیتا انہیں تم پر، پھر ضرور تم جنگ کرو، پھر ضرور وہ جنگ کرتے تم سے۔ اب اگر وہ کیا ہو جائے، باز آ جائے تم سے اور نہ جنگ کرے تم سے اور بھیجے وہ تمہاری طرف سلامتی کا پیغام، تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ضرور تمہیں ملیں گے دوسرے ایسے بھی جو چاہتے ہیں کہ وہ امن کے ساتھ رہیں تمہارے ساتھ بھی، اور وہ امن کے ساتھ رہیں اپنی قوم کے ساتھ بھی۔ تو جب بھی ڈالے جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا حال دیکھیں، ہاں بھائی ہم کو لفڑا نہیں کرنا ہے تم سے بھی نہیں، اپنی قوم سے بھی نہیں، ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب انہیں کوئی موقع ملے کسی آزمائش میں تو اندھے منہ گر پڑتے ہیں اس میں، یعنی کہیں مار دھاڑ یا کہیں جوش دکھانے کا موقع ملے تو وہاں آپ پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ وہ جوش دکھاتے ہیں اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ پھر اگر نہیں وہ باز آتے ہیں تم سے اور نہ ہی وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جو ایسا فتنہ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر قابو میں کرو، پکڑو ان کو، جنگ کرو ان سے جہاں کہیں بھی وہ تمہیں ملیں۔ اور یہی لوگ ہیں بنایا ہے اللہ نے ان پر کھلی دلیل، یعنی پھر مارو ان کو جو فتنہ پھیلاتے ہیں، پھر ان کو مارو۔ دیکھیے یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات کیا بتائی گئی ہے، محاسبے کا نقطہ ہے میرے اور آپ کے لیے آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو منافقہ صفت یا کافر لوگ جو ہوتے ہیں یہ کیا چاہتے پتہ ہے، کہ تم بھی جو ہے ان کے ساتھ کفر کرو، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم اور یہ برابر ہو جائے۔ آج کے ٹائم پہ میں اس باتوں کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ جب آپ کے اندر کتاب و سنت داخل ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی اصلاح کر دی، جب آپ اس کی دعوت کسی کو دینے جاتے ہیں نا تو اگلا بندہ سوچتا ہے کہ نہیں، پہلے تو آپ سے چڑے گا، وہ چڑتا ہے آپ سے کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اس کو اللہ کا یہ فضل کیوں مل گیا، پھر آپ کو وہ آہستہ آہستہ دین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے آپ کے دین پر نہیں آئے گا، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، لیکن ڈیفینیٹلی ایسے خیر خواہ، ایسے ویل وشر بن کے آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کو بھی لگے گا بھائی یہ تو میرا ایک دم اچھا دوست ہے، بہت بیسٹ فرینڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور اس کو ہے نا اپنے اندر گلڈ فیل ہوتا ہے کس چیز کا، یہ اتنے دین پر ہے،
میرے اندر دینداری نہیں ہے، اب لوگ نا مجھے تانا ماریں گے، اے تیری دوست اتنی دیندار ہے تو تیرے اندر دینداری کیوں نہیں ہے، اس طریقے سے. تو اس تانے کی ڈر کی وجہ سے وہ آپ کو دنیا کی طرف کھینچے گا، شیطانی حرکتوں کی طرف کھینچے گا، اور وہ چاہے گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں. کیوں ایسا کرتا ہے کوئی؟ بس زوردار دماغ پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا دیے، وہ چاہتا ہے کہ تم اور وہ ایک جیسے ہو جائے. سمجھے آپ؟ لوگ مطلب لوگ یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے تمہاری دوستی کہ بھائی یہ بھی ویسا تو بھی ویسی. سمجھے آپ؟ تو بی کیئرفل، اپنے اعمال کو اس طریقے سے جو ہے وہ ضائع نہ کرے، بہت زیادہ احتیاط کرے. اوکے، پھر اس کے بعد مزید دیکھیے کہ اگلی آیتوں میں یہاں پر کچھ ایسے ہمارے معاشرے میں ایسے کچھ جرم ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ کیا ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں.
پھر اگلی آیتوں میں دیکھیے 92 میں اور اگلی کچھ آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں بتائے ہیں کہ اگر کسی سے جان بوجھ کر قتل ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے، اور اگر کوئی کہ خطا سے اگر کسی کو اگر غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہے کسی بھی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کا مگر خطا ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں کیا، ہو گیا بس ایسی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جس اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور جس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے کسی مومن کا خطا سے تو اب فدیہ کیا ہے اس کا کمپنسیشن، تو آزاد کرے ایک مومن گردن، اور کیا دے، بلڈ منی دے، اور ادا کرے پوری پوری اس کے وارثوں کو، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے یا صدقہ کر دے، یعنی جو مرنے والے کے گھر والے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے بھائی ہم کو پیسے بھی نہیں چاہیے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، تو یہ صدقے میں لکھا جائے گا۔ پھر اگر مقتول یعنی مرنے والا ایسی قوم سے ہو جس سے تمہاری دشمنی ہو اور وہ مقتول مومن ہو، یعنی دشمنی ہے لیکن وہ مومن بندہ تھا اللہ کا، تو کیا فدیہ ہوگا کہ تو آزاد کرے ایک گردن مومن، اور اگر ہو مقتول ایسی قوم سے کہ تمہاری درمیان اور اس کے درمیان کوئی میثاق ہو تو بلڈ منی دے، ادا کرے پورا پورا اس کے وارثوں کو، اور آزاد کرے ایک مومن گردن۔ پھر جو نہ پائے، کیا، اگر بھائی اس کو کوئی قیدی آزاد کرنے نہیں مل رہا ہے، اس کو نہیں یہ کمپنسیشن دیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، اور یہ کیا ہے، وبال ہے اس کے گناہوں کا، کہ 2 مہینہ وہ لگاتار جو ہے وہ روزے رکھے اور توبہ اللہ کے حضور میں توبہ کرے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ دیکھیے، اچھا چلے اگلی بات، اگلی آیت پڑھ کے پھر ایک ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ کون سا قاتل تھا جس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ختن ہو گیا، کہ بس غلطی سے ہو گیا، ہاں، لیکن اور جو قتل کرے کسی مومن کا دیکھے ارادے کے ساتھ تو سزا اس کی جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور غضبناک ہوا اللہ اس پر، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور تیار کی ہے اس کے لیے بڑا عذاب۔ لو بھائی، کچھ نہیں، جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے سیدھا جہنم، کوئی حساب کتاب نہیں۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ ہاں، اب دیکھیے کہ یہ جو آیتیں آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، نہ جانے بچپن سے ہم لوگوں نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا ہوگا، یہ آیتیں کتنی دفعہ مسجد میں پڑھی گئی ہوگی، یہ آیتیں کتنی دفعہ مدرسے میں پڑھی گئی ہوگی، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ قتل کی آیتیں ہیں۔ دیکھیے، جب اتنا پڑھتے ہیں مسجدوں میں، خطبوں میں، نمازوں میں، تو کیوں اتنا قتل عام ہو رہا ہے، کیوں قتل نہیں رک رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مدرسوں میں اس کو ایک حافظ قرآن کو حفظ تو کروا دیا گیا، لیکن اس کو سمجھایا نہیں گیا، اس کو علم نہیں دیا گیا کہ دیکھو ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے، بے گناہ لوگ جو ہے وہ زبردستی جیلوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جیلوں میں انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ سب علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کو پتا ہو کہ بھائی قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیوں ایسا جرم کرے گا؟ تو قرآن کو آج ضرورت ہے کہ اس کو سمجھیں۔ یہ دیکھیے کہ قرآن صرف مسجد اور مدرسوں میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو پڑھ کے اس پر عمل کر کے اس کو زندگی میں لانے کی بات ہے اس میں، ٹھیک ہے، اوکے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بھی سارے عمل کی آیتیں آ رہی ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی آیت مجھ سے اور آپ سے کہی جا رہی ہے اور ہر سننے والے اور پڑھنے والے سے، سنو، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور نہ تم کہو اس سے جو تمہاری طرف سلام پیش کرے، کیا مت کہو، لست مؤمنہ، کہ بھائی تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ایک واقعہ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ پیش آ گیا تھا، ایسے ہی کہیں جنگ سے آ رہے تھے اور کسی ایک بکری چرانے والے نے سلام کیا، تو انہیں لگا کہ یہ کوئی کافر ہے، اور مطلب یہ سلام اس لیے کر رہا ہے تاکہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ پیچھے آیت گئی تھی نا کہ جو باز نہیں آتے ایسا ویسا یہ وہ، دیکھیے پھر آیتیں مس انڈرسٹینڈنگ اس طریقے سے ہوتی ہے۔ اب صحابہ نے کیا کیا، قتل کر دیا اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی، اللہ کی بارگاہ سے یہ آیت اتر گئی کہ نہیں تم نے غلطی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غصے میں یہ تک کہہ دیا تھا، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ اللہ اکبر، بہت عمل کی بات ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کو اے بابا تو بہت بے دینی ہے، تو کافر ہے، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، نہ کہا کریں۔
ظاہر پہ اتفاق کریں، جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے نا اسی کو دیکھ کر جو اتفاق کریں۔ تو ہوا کیا، انہوں نے یہ کہہ دیا نہیں نہیں تم مومن نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ڈانٹ رہے ہیں، کیا تم چاہتے تھے مال سامان زندگی کا؟ یعنی صحابہ کو کیا لگا کہ مطلب ابھی چلو یہ جو ہے اس کو ہم قتل کریں گے، اور اس کے پاس بکریاں ہیں، جانور ہے، اس کو لے کے ہم مال غنیمت سمجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس لیے اللہ نے کہا اچھا تم دنیا کا فائدہ چاہتے تھے، پھر اللہ کے پاس تو بہت سارا غنیمت ہے، مال کثیرہ بہت سارا ہے، اسی طرح تو تم بھی تھے اس سے پہلے۔ یہ ہے غور کی بات، سمجھے آپ؟ آج مجھے اور آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو ٹون کریں، کیوں؟ دیکھیے جب یہ قرآن آپ کی زندگی میں نہیں تھا، جب یہ قرآن میری زندگی میں نہیں تھا، تو ہم بھی تو بھٹکے ہوئے ہی تھے نا، بھٹکے ہوئے ہی تھے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ کہ کسی قبر پہ جا کے ماتھا نہیں ٹیک رہے تھے، الحمدللہ کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، پکارا نہیں، لیکن صحیح دین کی ہم کو بھی تو نالج نہیں تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کہ اسی طرح اس سے پہلے تم بھی تھے، تو احسان کیا تم پر، پھر تحقیق کر لیا کرو۔ دیکھیے 2 دفعہ بولا گیا ہے، بی کیئرفل، بی کیئرفل۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بے شک اللہ ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت، یہاں پر تو میں کہتی ہوں کہ اتنی موٹیویٹڈ آیت ہے کہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ کبھی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ نکلنے سے منع نہ کرے، اور کبھی اس طریقے سے گھر میں بیٹھ کر زندگی نہیں گزارے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار، دیکھیے بغیر کسی ریزن کے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بھی ریزن نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی گھر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں برابر ہو سکتے بیٹھے رہ جانے والے ایمان والوں میں سے بغیر کسی عذر کے۔ دیکھیے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر تمہاری کوئی مجبوری نہیں ہے نا تو تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کس کے برابر؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ آگے بات سمجھ میں؟ دیکھیے کہ ایک بندہ آپ میں سے جو لوگ گھر بیٹھے پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، اور جو لوگ سمجھے کہ نکل کے باہر جاتے ہیں اللہ کے راستے میں سیکھتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت تو آپ کا بھی لگ رہا ہے لیکن وہ اپنی انرجی لگاتا ہے بندہ، انرجی لگا کے وہ گاڑی کا سفر طے کر کے، پیدل کا سفر طے کر کے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا درجہ میں کبھی برابر نہیں رکھوں گا، کیونکہ وہ اپنی جان سے اور اپنے مال سے جو ہے اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں۔ فضیلت دی ہے اللہ نے انہیں جو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں اپنے جان اور اپنے مال سے، بیٹھے رہنے والے پر ایک درجہ، آپ کو بھی درجہ ملے گا، لیکن جو نکل کر اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں ان سے کم درجہ ملے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یعنی یہاں پر کلیئرلی کہہ دیا جا رہا ہے کہ اب دیکھیے کہ مال لگانا، جان لگانا، جان لگانا مطلب اپنے آپ کو مار دینا نہیں، اپنی صحت انسان لگائے، اپنا ٹیلنٹ لگائے، اللہ نے اس کو جو کے ایجوکیشن دیا اس کو وہ لگائے، یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک سے وعدہ ہے اللہ کا بہترین، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہ جانے وال بڑا اجر ہے۔ اور وہ بڑا اجر کیا ہے سننا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی؟ چلے تو سنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 96 میں کیا فرماتے ہیں، وہ بڑا اجر کیا ہے؟ وہ بڑا اجر اتنا خوبصورت ہے، درجات منہ مغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، درجات ہے اس کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت ہے اس کی طرف سے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے۔ آج نہ جانے انسان جو ہے یعنی کہ لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہتا ہے، لیکن ایک بندہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اپنے مال سے، اپنے جان سے، تو ہے نا کہ فرشتے اپنے پر پہ اس کو ٹریول کراتے۔ بظاہر تو وہ ٹرین سے جا رہا ہے، اپنے بائک سے جا رہا ہے، یا سمجھے اپنے 4 ویلر سے جا رہا ہے، یا پھر وہ پیدل جا رہا ہے، لیکن فرشتے اپنے پر کو جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، مچھلی تک سمندر کی گہرائیوں میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ کیا کام کیا آپ نے؟ صرف اللہ کے راستے میں تھوڑی سی جدوجہد، تو اس اجر کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں تھوڑے چھوٹے پیمانے پر، بڑے پیمانے پہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ نکل کر کوشش کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اگلی آیتیں بھی بڑی زبردست ہے، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی۔
इंशाल्लाह आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमाते हैं देखते हैं। और इसको सुनने से पहले अपने जहन को थोड़ा सेट करें। ये उन लोगों की बात है कि यानी वो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ना इस्लाम का कोई माशरा है, ना ही वहाँ पर उनको दीन पर अमल करने मिलता है, और ना ही यानी कि वहाँ पर कोई भी ऐसे उनके बच्चों की तरबियत हो पाती है। हाल ये होता है कि उनके हाथ से जो है वो दीन निकल जाता है। दुनिया के डर से, दुनिया वालों के डर से, समाज के डर से वो उस सोसाइटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि नहीं नहीं भाई हम यहाँ छोड़ेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, अरे हम मुझे तो ये घर बहुत पसंद है। भले उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो दीन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, या वो पेरेंट्स खुद उस दीन पर जो है सही तरीके से अमल नहीं कर पाते जैसा कि किताब और सुन्नत में हुक्म दिया गया है दीन पर अमल करने का। और यकीन करें बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो सिर्फ दुनिया की मोहब्बत की वजह से और जगह की पसंद की वजह से उस सोसाइटी को या उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे लोग यानी कि देखिए कि पीछे जब अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दिया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हैं अपने माल से और अपने जान से, तो उनके दर्जात अल्लाह ने बहुत रखे हैं, और क्या उन्हें मिलेगा वो भी अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दिया। ठीक है, चलिए वो तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं या कर गए जो है, लेकिन फिर ऐसे लोगों का क्या है? तो ये देखिए कि जब आयतों में बात बताई जा रही है, ये ना कब्र की बात है ना हशर की बात है। ये उस वक्त की बात है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अंफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम। बेशक वो लोग जिनकी जानें कब्ज़े में लेते हैं फरिश्ते, और किस हाल में? इस हाल में कि वो जुल्म कर रहे होते हैं अपने आप पर। पूरी जिंदगी जो उन्होंने, देखिए अब फरिश्ता आ गया, मौत का फरिश्ता मलिकुल मौत जो है वो उनसे पूछेगा। क्या पूछेगा? फरिश्ते पूछेंगे, बताओ भाई किस हाल में रहे तुम? किस हाल में रहे मतलब ये नहीं। देखिए उमूमन अगर ये सवाल आपसे कोई कर बैठे तो क्या हाल होता है? इतना सा पूछने की देरी होती है कि आप न जाने कितने अपने पुराने जो है वो हालात के चिट्ठे उनके सामने खोल कर रख देते हैं कि, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ये बात बता रहे हैं, रूह कब्ज करते वक्त की बात है। उनका जवाब सुनिए जरा। वो सब कहते हैं या कहेंगे वो लोग कि भाई हम तो बड़े बेचारे थे, बड़े बेबस किए गए थे जमीन में। देखिए बेबस थे वो बेबस नहीं थे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात पर चलने के लिए उस सोसाइटी को नहीं छोड़ा कि नहीं अगर हम समाज अगर इस्लामी समाज में जाएंगे, इस्लामी माशरे में रहेंगे, तो हमें वो तमाम चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो हमारे नफ्स को पसंद नहीं है। कहेंगे नहीं बड़े कमज़ोर थे, क्या करते, बड़े के मजबूर थे, लाचार थे। फरिश्ते क्या कहेंगे देखिए, अच्छा फरिश्ते फिर उनसे पूछेंगे, क्या नहीं थी अल्लाह की ज़मीन वसी कि तुम हिजरत कर जाते उसमें से? फिर यही लोग हैं, ठिकाना उनका जहन्नम है। बहुत सख्त बात है देखिए। मतलब ये कि जब तुम्हें उस सोसाइटी में रहकर दीन पर अमल करने नहीं मिल रहा था, तुम्हारे बच्चों की तरबियत नहीं हो पा रही थी, तो तुमने उस सोसाइटी को ही क्यों नहीं छोड़ दिया? क्यों तुम उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह क्यों नहीं चले गए? क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं है? देखिए यहाँ पर यानी ये बहुत बड़ा एक समझिए कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अमल में या उनके रोल मॉडल में बहुत बड़ा हमें एक लेसन मिलता है। मक्का में रह के दीन का काम नहीं करने हो रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी रुकावटें, मुसलमानों को बड़ी रुकावटें, हिजरत करके चले गए। आज ये नहीं कि काफी लोग मुझसे भी ऐसे कहते हैं ना कि तुम अपने एरिया में क्यों नहीं मतलब पढ़ाती हो, या अपने एरिया में ये काम नहीं करती हो, क्यों नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पर भी कोशिश करके देखी। मैं यहाँ से जाती हूँ जहाँ पढ़ाने, मैं एक बस करके 2 ट्रेन चेंज करके जब जाके अल्लाह के हुक्म से वहाँ अल्लाह पहुँचाता है मैं पहुँचती हूँ। तो आप सोचिए कि कोई कहता है कि क्यों इतना तुम परेशानी उठाती हो, इतना दूर जाती हो, ऐसे ऐसे ये वो। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, वहाँ मेरी ज़रूरत है। और अल्लाह सुब्हान ताला भी यही कह रहे हैं कि जो दिलचस्पी लेता है आप उनके पीछे मेहनत करें। यहाँ के लोगों में वो दिलचस्पी नहीं देखी मैंने। हाँ है कुछ लोग जो फोर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पीयर प्रेशर था वो मेरे वालिद का था। नहीं नहीं तुम हमारे एरिया में काम नहीं करोगी, सबसे ज्यादा उनका पीयर प्रेशर था मुझे। तुम इस एरिया में नहीं कर सकती, तुम यहाँ नहीं करोगी, क्योंकि उनका मिजाज थोड़ा अलग है, मुझसे बहुत अलग है ऐसा। मैं ठीक है मुझे तो काम करना ही है। मेरे शौहर ने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ नहीं कर पा रहे तो आप जाओ दूसरी जगह करो अल्लाह के दीन का काम। अल्हम्दुलिल्लाह।
تو اللہ نے ایک بہت بڑا مددگار جو مجھے میرا شوہر دیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیے ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایریا میں نہیں کر پاتے ہیں۔ یہاں تو ایک فیملی کا میں نے آپ کو لک آؤٹ دیا، لیکن یہی معاملہ، یہی پوائنٹس آپ کو اس بات پہ بھی رکھنا ہے کہ دین کا کام اگر میں اپنے گھر میں اپنے ایریا میں نہیں کر پا رہی ہوں تو ٹھیک ہے، پھر میں دوسری جگہ جاؤں گی، کرنا تو ہے مجھے، کیونکہ اللہ نے جو مجھے سکھایا ہے مجھے میرے ساتھ قبر میں نہیں لے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ کوشش نہیں کرو گے تو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ اللہ نے بنا کر رکھا ہے۔ بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے دیکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت بری جگہ ہے وہ، دیکھیں۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان، یعنی کہ یہاں پر دیکھیں کہ بڑی کہ حیرت کی بات ہے کہ ایک انسان، اللہ تعالیٰ بول رہے جیتے جی تم کیوں نہیں نکل رہے ہو میرے راستے میں، کیوں نہیں کوششیں کر رہے ہو؟ ابھی اگر تم نہیں نکلو گے تو ایک دن تم دنیا سے ہی نکل جاؤ گے، پھر اس کے بعد حسرتیں ہی رہ جائے گی، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ مرنے کے بعد تو انسان بس قبر میں بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ حشر میں بھی یہ سوچے گا جب دوسرے لوگوں کو دیکھے گا کہ دنیا میں بھائی ان کو تو میں بڑا بیوقوف سمجھتا تھا، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، کتاب میں ہی پڑھیں گے اللہ کی، کہ میں تو انہیں بڑا بیوقوف سمجھتا تھا اور میں تو ان کو بے دین ہی کہتا تھا کہ ان کے اندر تو کوئی دینداری نہیں ہے، یہ کیا بات ہو گئی، یہ جنت میں جا رہے ہیں اور میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ ساری باتوں کا جب خلاصہ ہو جائے گا نا، پھر وہاں پر سوچ سمجھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں اتنے غیب کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج مسلمانوں کو اپنی کتاب کے ذریعے بتا رہے، تاکہ انسان اپنے معاملات کو یہی درست کر لے، اپنے معاملات کو یہی سدھار لے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہنم سے کون بری ہوگا، اس جہنم میں کون نہیں جائے گا؟ ہاں مگر وہ لوگ جو مرد بے بس کر دیے گئے ہیں، جو عورتیں بے بس ہیں یا بچے بے بس ہیں، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ہیں کسی بھی راستے کی، مطلب کہ کوئی ان کو یعنی کہ کوئی چانس نہیں مل رہا ہے یا کوئی ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے، تو اٹس اوکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہی لوگ ہے، پاسبلٹی ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں، اور بے شک اللہ معاف کرتا اور مغفرت کرتا ہے۔ دیکھیں اب ان میں سے کہیں پر بھی اپنے آپ کو رکھ لیں، کیا ہمارے مرد گھر کے جو اتنے مجبور ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کر سکتے؟ تو بھائی ہم اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے۔ مطلب یہاں تک دیکھیے کہ جو ایسا کرے گا بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ گھر کی عورتیں کیا اتنی مجبور ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے بھائی، باہر نہیں نکلنا پسند ہے، بہت زیادہ ریسٹرکشن ہے، تو گھر بیٹھے کیا 4 لوگوں کو گھر میں جمع کر کے وہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتی؟ کیا آج ہمارے بچے اتنے مجبور ہیں کہ وہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے؟ دیکھیے مجبوریاں پہلے تھی کہ ہجرت لوگ نہیں کر پا رہے، تڑپ رکھتے تھے لیکن نہیں کر پا رہے۔ الحمدللہ آج تو ہمارے پر کوئی ایسی ریسٹرکشن بھی نہیں ہے۔ چلے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھیے اب کچھ لوگوں کا کیا ایشو ہوتا ہے پتہ ہے کہ نہیں بھائی ہم یہاں سے چھوڑ کے گئے تو کیا پتہ اتنا خوبصورت گھر ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا پتہ یہ ساری جو مجھے اتنی سہولتیں ہیں وہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیکن میں واقعی یہاں پر کہہ رہی ہوں آپ کو کہ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہوں کہ جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کے زمین کا ٹکڑا چھوڑا ہے نا، اللہ نے آگے بہت نوازا ہے اس کو الحمدللہ۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ بات سن لو۔ اور جو کوئی بھی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں تو وہ پائے گا بہت کشادہ زمین اور بہت وسیع زمین پائے گا۔ تم 10 بائی 10 کا ایک ٹکڑا تم سے چھوڑا نہیں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے چھوڑ کے تو دیکھو، کیوں پریشان ہوتے ہو پہلے سے؟ تم جو اپنے 10 بائی 10 کا جو ہے ایک ٹکڑا زمین کا چھوڑ کر دیکھو، میں تمہیں اس سے بہت زیادہ دوں گا۔ اور جو نکلے اپنے گھر سے اور وہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، پھر آ جائے اسے موت، تو یقیناً واقع ہو گیا اس پر اللہ کی طرف سے اجر، یعنی اللہ کے ذمے اس کا اجر ہو گیا ہے، اور ہے اللہ بہت مغفرت کرتا، رحم کرتا۔ آیت کے اس حصے میں تو ہمیشہ میں سوچتی اللہ میں کبھی تو تیرے راستے میں نکلوں، کبھی تو مجھے موت آ جائے تاکہ یہ آیت کا یہ حصہ تو اس پر میرا عمل ہو جائے۔ یعنی جب بھی میں نکلتی ہوں کہ کبھی تو تیرے راستے میں، یعنی صرف تیری رضا کے لیے اور تیرے راستے میں نکلی ہوں، اور اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو انشاءاللہ اس آیت میں میرا عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر دیکھیے کہ ایک بندے مومن کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت فیکٹ ہے، کوئی بھی مذاہب کے لوگ اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ ہر کوئی یہ
ये झुटला नहीं सकता है कि नहीं भाई मैं मौत को नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो दिन रात सामने देखता है। अक्लमंद कौन होता है? बंदे मोमिन होता है जो वो मौत से घबराता नहीं बल्कि उसकी तैयारी करता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला मुझे और आपको समझा रहे हैं, मौत से तुम्हें डरना नहीं है, मौत से तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि तुम्हें उसकी जो है वो तैयारी करनी है। तो इसलिए देखिए कि एवर रेडी रहें, हमेशा अपने आप को तैयार रखें। और जिन लोगों के दिल में, और अपने आप को भी जांचें, आप भी जांचें, मैं भी, क्या मैं मौत से डरती हूँ? अगर हाँ, आपका जवाब अगर हाँ में है तो दैट मीन्स आप दुनिया से बहुत ज्यादा अटैच है, बहुत ज्यादा अटैच है। ऐसे ही किसी मजलिस में बात हो रही थी, मैंने कहा नहीं मौत से डरना नहीं चाहिए। तो एक आंटी थी वहां पे, नहीं बाबा, नहीं 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 बाबा, ये सोच सोच के तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती, हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मुझे मौत आ जाएगी। मैंने कहा कि ये क्या बात हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौत से इस तरीके से डरना नहीं है हमें। कुछ लोगों को पूछो भाई क्यों डरते हो, नहीं मेरे बच्चे हैं भाई, मेरा शौहर है। तो बताए जिस रब ने उनको दुनिया में भेजा क्या वो नहीं देख पाएगा? अरे आप ये मैं समझती हूँ हर इंसान की ये गलत फहमी है कि मेरे बाद दुनिया कैसे चलेगी। तो भाई आप क्यों सोचते हो? आपके सामने आपके फैमिली मेंबर में से कोई तो गया होगा ना। जैसे मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने जो है वो सामने थे, हम हमारे सामने उनकी मौत हुई। ऐसा नहीं कि किसी ऐसी जगह हुई या कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाए, कुछ नहीं, नहीं तो जिंदगी भर अफसोस हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह के सामने मौत हुई, देखा हमने, अल्लाह के हुक्म से गई वो। लेकिन आज देखिए उनके बगैर उनके किसी बच्चे का या उनके शौहर का कोई काम नहीं रुका है। हर जाने वाला ये सोचता है कि नहीं मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया कैसे चलेगी, तो चल जाए भाई कब्रिस्तान चले जाएं। या आपके घर में किसी की मौत हुई हुई तो आप सोचे जरा, क्या वो चले गए तो दुनिया रुक गई? नहीं। इसी तरीके से मैं चली जाऊंगी, आप चले जाएंगे, हमारे बच्चे चले जाएंगे, किसी का कुछ नहीं रुकना है। अपनी फिक्र करे, किसी की नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र करे। ओके। फिर अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं, और जब तुम सफर करो जमीन पर, और तो नहीं है तुम पर कोई हर्ज, कोई गुनाह कि तुम कसर करो नमाज में, यानी नमाज कसर की तरफ इशारा है। ओके। नमाज कसर क्या है कि एक हद है कि आप अपने घर से, अपने एरिया से, अपने शहर से दूर गई हैं, तो अल्लाह ने ये आसानी रखी। और देखिए ये गिफ्ट है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। मुझे हैरत हुई कि कोई मुझसे शेयर कर रहा था कि कसर नमाज पढ़ते हैं तो क्या घर पे आके उसको पूरी नमाज पढ़नी है? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, सोचिए जरा, लोगों ने क्या क्या फतवे निकाल दिए। तो भाई अगर घर पर आकर तुम्हें नमाज पूरी अदाई करनी थी तो अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में ये हुक्म क्यों देते? देखिए इसको सुन्नत नफिल समझ के छोड़ मत दे, इसको ऑप्शन में मत ले, ये अल्लाह का हुक्म है। और वाकई ये देखिए कि सफर, आपको पता है सफर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि वो छोटी मौत है। सफर को कहा है। सफर जो आप में से करते होंगे उन्हें पता होगा कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो अलग बात है भाई, लग्जरियस आप जो है एकदम अपनी कार में जा रही हैं, कोई परेशानी नहीं, रोड का रास्ता अच्छा है और इस तरीके से नहीं। लेकिन देखिए कि जो लोग सफर करते हैं, आज के सफर तो मैं समझती कोई इतने मुश्किल नहीं होते हैं। पहले के लोग जो सफर करते थे, अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप, अल्लाह सुब्हान तआला अपना घर दिखाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक दिखाएं। और आप देखें कि जब हिजरत की बात आती है कि मक्का से मदीना पैदल का सफर, ज्यादा सवारी नहीं, कुछ नहीं, और उसके बाद किस किस तरीके से जो है, मैं बस पूरी रास्ते तो खैर रास्ते ही देखते चली जा रही थी। ये तो आज हम एसी वाली बस में, इतनी लग्जरियस बस में बैठकर जा रहे हैं, ये सोच सोच के तो जारो कतार जो आंसू निकल रहे थे उसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि लोग आज दीन पर अमल नहीं करते हैं, दीन को अहमियत नहीं देते हैं कि कितनी मुश्किलात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ये दीन हम तक पहुंचा है। तो ये मोहब्बत, ये तड़प, ये कब आएगी हमारे अंदर? जब हम उनके बारे में जानेंगे। देखिए जिसके बारे में हम जानते हैं ना, उसका, उसकी थोड़ी सी भी तकलीफ के बारे में आप सुनते हो ना, तो आपको बड़ा अफसोस भी होता है, दिल भी दुखता है। जब आपने आज तक कैरेक्टर पढ़ा ही नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का, कैसे आपका दिल नर्म होगा? और यकीन करें दिल बहुत नर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा, यानी कि ऐसा दिल मायूस हो जाता है, दुनिया में रहने का दिल नहीं करता है कि अल्लाह बस तू भी अपने पास ही बुला ले, ये दुनिया वाकई अच्छी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने दिया है मौका, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाए, इस जिंदगी का, इस दुनिया का। मजीद देखिए नमाज खौफ की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अगर तुम्हें खौफ हो, फितने में डाल डाल देंगे तुम्हें वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, बेशक नाफरमान लोग तो वो तुम्हारे खुले दुश्मन है। यानी नमाज खौफ की तरफ इशारा है कि यहाँ पर देखिए कि अगर किसी को खौफ हो तो किस तरीके से नमाज पढ़ेंगे, अब आगे बताया जा रहा है। अब वो आगे देखिए कि अब मैदान जंग में किस तरीके से नमाज पढ़नी है, पूरा एक साथ हम लेते हैं और उसके बाद कुछ अमल की बात लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 90, नहीं 102 में कि
اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو ان کے درمیان یعنی جنگ میں تو قائم کیجئے ان کے لیے نماز. پھر چاہیے کہ کھڑی ہو جائے نماز میں ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ تھامے رہیں اپنے ہتھیاروں کو، اپنے اسلحہ کو. پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو چاہیے کہ وہ ہو جائے تمہارے پیچھے، اور چاہیے کہ آئے دوسری جماعت جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، پھر چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لیں آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ لے وہ تھامے رکھے اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیاروں کو. چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ غفلت میں ڈال دے تمہیں تمہارے اسلحہ سے اور تمہارے ہتھیاروں سے، تمہارے ساز و سامان سے، تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر اچانک ہی، ایک بارگی ہی. اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس بات میں کہ اگر تمہیں تکلیف ہو بارش سے، یا ہو تمہیں کوئی مرض، اوکے، یا تم میں سے کوئی مریض ہو، تو وہ کم کر لے اپنے ہتھیار کو. ہاں لیکن تھامے رہے اپنے بچاؤ کے سامان کو. بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. دیکھیے یہ کیا بات ہے، لفظی ترجمانی سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پر میدان جنگ میں با جماعت نماز پڑھنے کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے. سوچے، جب میدان جنگ میں جماعت سے نماز چھوڑی نہیں جا سکتی ہے تو آج کیا عذر یا کیا ریزن ہے ہمارے گھر کے مردوں کی یا پھر عورتوں کی یا مسلمانوں کی کہ وہ بلا وجہ جماعت تو چھوڑ دیں، ایسے ہی نماز چھوڑ دیتے. دیکھیے تو کیا وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ آگے سوال آئے گا. کتنی حیرت کی بات ہے. دیکھیں لوگ بولتے رہے وہ بڑا نیک ہے، بہت اچھا ہے، ہاں بس نماز نہیں پڑھتا ہے. تو بھائی کہاں سے مومن ہو گیا وہ؟ یہاں پہ تو شرط ہے کہ اگر تم نے میدان جنگ میں بھی ہو تو تمہیں جو ہے نماز چھوڑنی نہیں ہے، وہ بھی جماعت سے. پورا سسٹم بتا دیا گیا ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک یہاں پر چیز دیکھیں کہ جب تم نماز میں ہو تو کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کچھ آج تو چلیے کوئی ایسے ہتھیار اوزار تو لے کے اللہ کا شکر ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن فار ایگزامپل کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کا کچھ قیمتی سامان ہے جو آپ لیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کھو جانے کا ڈر ہے. جیسے کہ انشاءاللہ آپ جب حرم میں جائیں گی تو اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں گے کہ ایک شولڈر بیگ ٹانگے رہتے ہیں، وہ سائڈ بیگ ایسا، تو وہ نماز میں بھی وہ ٹانگے رہتے ہیں یا پھر اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں وہ، کیونکہ اس میں قیمتی ان کے پاسپورٹ ہوتے. بھائی جو شخص جب غیر ملک میں جاتا ہے تو سب سے قیمتی اس کا پاسپورٹ ہی ہوتا ہے، وہ اپنے ملک جا نہیں سکتا اس کے بغیر. مطلب بہت ساری پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑ سکتا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وہ بیگ ٹانگ کے نماز پڑھیں. اب کسی کو آپ دیکھ لیں تو یہ فتویٰ نہ نکال دیں بھائی اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، دیکھو بیگ ٹانگ کے نماز پڑھ رہا ہے. پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ اگر آپ کا بہت چھوٹا بچہ ہے کہ آپ اس کو یہاں وہاں جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتی، تو بالکل گود میں آپ اٹھا سکتی ہیں، بٹھا سکتی ہیں. اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بچہ بھی انسان کا بہت قیمتی سامان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے ہمیں ملتی ہیں. چلیں پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا خوبصورت نقطہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ پھر جب پوری کر چکو تم نماز تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر. پھر جب اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو. بے شک نماز ہے ایمان والوں پر فرض ہے، اور ایسے ویسے نہیں، مقررہ وقت پر، فکس ٹائم پر پڑھنا فرض ہے نماز. جیسے کہ الحمدللہ امت محمدیہ کو 5 وقت ایک فکس نماز جو دی گئی ہے. دیکھیں یہاں پر یہ کیا ہے کہ مطلب اٹھے بیٹھے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے نماز کے بعد بھی. یہ اشارہ ہے کہ تمہارا جو تقویٰ ہے جو نماز میں دکھتا ہے، جو تم نماز میں جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہو، تو وہ تقویٰ، وہ دینداری، وہ مومن کی صفت، وہ مسلمان کی صفت جائے نماز کے ساتھ لپیٹ کر مت رکھ دو. کچھ لوگوں کا حال ایسی ہوتا ہے، نماز میں ہوں گے تو الگ ایک ان کی کیریکٹر ہوگا، نماز کے بعد ہوں گے تو الگ ایک کیریکٹر بنا لیتے. اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، جو تمہارا کیریکٹر نماز میں ہے ایک مومن کا کیریکٹر، وہ پورے ہر وقت پوری زندگی ہر معاملے میں جائے نماز کے اوپر بھی اور اس کے باہر بھی وہی کیریکٹر جھلکنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا. تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واقعی کچھ لوگوں کا گیٹ اپ ہے نا نماز کے بعد کچھ الگ ہی ہو جاتا ہے. تو یہ بہت مطلب سمجھایا جا رہا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ ایسا عمل نہ کریں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اب یہاں پر ایک کہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جب اللہ کے راستے میں وہ نکلے تو کیا نہ کریں، اور نہ تم سستی کرو پیچھے کرنے والے دشمن کے فوج کی. یعنی دین کے راستے میں تھک مت جاؤ،
کہ دشمن کا پیچھا تم کر رہے ہو, تھک گئے ہو, نہیں کروگے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ مت سستی کرو, بلکہ تم اللہ کے راستے میں ہمت مت ہارو. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو بے شک انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی ہے جیسے تم تکلیف اٹھا رہے ہو. ہاں لیکن دونوں کی تکلیف میں فرق ہے. یقین کریں کہ آج اگر یہ آیت آپ کو سمجھ آ گئی نا, آپ کو یقین کریں کہ غم نہیں لگے گا, اور بڑا صبر آ جائے گا آپ کو, بڑی تسلی اور مطمئن ہو جائیں گے آپ کے دل انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں لیکن دونوں کے غم میں فرق یہ ہے, اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے جس کی امید وہ نہیں رکھتے ہیں, اور اللہ بڑا حکمت اور علم والا ہے. کتنی سچی بات ہے. دیکھیے, بتائیں مجھے آپ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تم تو امید رکھتے ہو. کیا آپ کیا بولیں گے اس پر؟ کیا امید رکھتے ہیں مسلمان اور ایمان والے؟ بولیے, کیا امید رکھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ آخرت میں دیں گے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمک. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو اس کا اجر دیں گے جو بندے مومن اگر اپنی تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے, اس پر صبر کرتا ہے. لیکن کافروں کو تو کچھ یہ مطلب ہوپ نہیں ہے نا, ان کو تو بس دنیا 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 ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت اچھا اصول بتا رہے ہیں, اس اصول کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور بہت سچی بات ہے. دیکھیں, انسان جب اپنے ٹھیک ہے وہ اپنے غم پر روتا ہے, پریشان ہوتا ہے, یقین کرے جب دوسروں کے غم پر نظر پڑتی ہے نا تو انسان اپنا غم بھول جاتا ہے, اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. اس کو لگتا ہے, مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میرا غم ہی دنیا کا سب سے بڑا غم ہے, لیکن دیکھو یہ تو اللہ کی بندی یا اللہ کے بندے کو تو مجھ سے زیادہ غم پہنچا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ اپنے سے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ انسان کو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے یعنی کہ اگر اپنے غم کو اس کو دور کرنا ہے. دیکھیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو چوٹ کا غم ہو, سر درد کا غم ہو, بدن درد کا غم ہو, آپ اس کو بالکل ریلیٹ نہ کریں اس سے. ٹھیک ہے, کہ زخموں کا غم نہیں, غم بہت سارے ہوتے ہیں. تو جب آپ دوسروں کے غم پر نظر ڈالو گے تو انشاءاللہ آپ کا اپنا غم جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا کم فیل ہوگا. چلے, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ اب یہاں سے دیکھیے کہ 105 آ گیا نا, تو یہاں سے لے کے تقریباً 115 تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسک ٹاپک پر بات ہوگی کہ خیانت اور امانت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. تھوڑا سا تھیم بتا دوں میں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا. تو ہاں 12 منٹ اوکے. تو دیکھیے کہ ایک مسلمان ہے جو اس نے یعنی کہ ذرہ چوری کر لی تھی. ذرہ جو ایسے کاسٹیوم وغیرہ ہوتی نا, ایسا اس نے نا کسی کی چوری کی. اب اس نے کیا سوچا کہ میں اس کو اگر اپنے گھر میں چھپاؤں گا تو یہ پکڑا جاؤں گا. اب اس ذرہ کو اس نے کیا کیا کہ کسی یہودی کو دیا, بھئی یہ میرا مال ہے, ایسے مال جو ہے وہ ایز اے امانت آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. اسے ٹھیک ہے, رکھ لیا اس نے بھی. اب جب اس نے رکھ لیا تو مسلمان بڑا چالاک کہ اس نے یہ سوچ کر اس کے پاس رکھا کہ چلو بھائی جب چوری کا شور مچے گا اور جب لوگوں کے گھر کی تلاشی لی جائے گی تو یہ اس کے گھر سے برآمد ہو جائے گا تو میں تو بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے بھائی. پھر اس نے کیا کیا, اب اسی طریقے سے وہ شور ہوا کہ بھائی کسی گھر چوری ہو گئی, تلاشی وغیرہ لیے جانے لگے تو یہودی کے گھر سے جو ہے اچھا وہ یہودی کے گھر تک پہنچے کیسے. کہا جاتا ہے کہ وہ جو ذرہ تھی اس کو جو ہے یعنی کہ رکھنے والے نے, تھوڑی قیمتی تھی وہ, تو رکھنے والے نے کیا کیا تھا, آٹے میں رکھا تھا. اب جب یہ چور چرا کے لے جا رہا تھا, جو مسلمان چور تھا, تو وہ آٹے کی کہ جو اس کے آٹے ایسے ڈراپ ہوتے گئے, اس نے دھیان نہیں دیا کہ اس کے اندر آٹا لگا ہوا ہے. تو کہتے ہیں خیر سون اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے اس آٹے کے نشان پر جاتے جاتے وہ لوگ جو ہے یہودی کے گھر تک پہنچ گئے. چلے بھائی پکڑے گئے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ فلاں شخص کا ہے, اس کا ہے. تو پھر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گیا. اب ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انویسٹیگیشن کی گئی, سب اور ثبوتوں کے وہ تھے, اس کے آدھار پہ جو فیصلہ لیا گیا وہ یہودی کے مخالفت میں لیا گیا. سمجھے آپ کہ مطلب یہی چور ہے. اب ہوا کیا کہ اس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ مسلمان چور ہے, حالانکہ اس کے کنبے والے, اس کی جتنے برادری والے تھے سب کو پتا تھا کہ چوری اس مسلمان نے کی ہے. ہاں لیکن اس بیس سے کہ نہیں بھائی ہمارے برادری کا ہے, ہمارے کنبے کا ہے, اور ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو کون دے گا, صرف اس لیے اس مسلمان چور کا وہ لوگ ساتھ دے رہے تھے.
تو یہاں پر آیتیں بالکل اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آیتوں کو آپ سنیں کہ اس کے بعد ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے فیور میں فیصلہ سنا دیا. فیصلہ سنا دیا ان دا سینس یہ کہ آپ سمجھے کہ بالکل فیصلہ جب ہونے ہی والا تھا تو اسی دوران امیجیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے بتا دیا. اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زبانی ہی دیکھتے ہیں. اور سنتے سنتے ہم سب میں بھی اور آپ بھی محاسبہ کریں کہ جو کام یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کو منع کیا جا رہا ہے کہیں میں ایسا تو نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 105 میں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف حق سے بھرپور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی نا آپ کی طرف. یہ کیوں دیا ہم نے؟ دیکھیے مقصد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، تاکہ آپ انسانوں کے درمیان فیصلہ کر دیں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سجھایا تھا. کتاب کیوں دیا گیا ہم کو؟ تاکہ ہم لوگوں کے درمیان جو ہے فیصلہ کریں صحیح اور غلط کا. آج کتاب کا مقصد کیا بنا دیا لوگوں نے؟ نہیں اس کو سمجھو مت، اس کو وظیفہ کر لو اور مردے پہ پڑھ لو اور رسم و رواج کے طور پہ پڑھ لو، کبھی رمضان میں ایک دفعہ روزے رکھے تو پڑھ لو. عموماً یہی ہم کو سماج میں ملتا ہے نا قرآن کا مقصد. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے مقاصد جو ہے وہ قرآن کے بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے خیانت کرنے والوں کی طرفداری مت کریے. لیجیے اور مغفرت مانگے اللہ سے، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور نہ آپ بحث کریں ان کے تعلق سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے ہی، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہے جو ہے خیانت کرنے والا گنہگار. وہ چھپ سکتے ہیں انسانوں سے لیکن وہ نہیں چھپ سکتے ہیں اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب وہ خفیہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں. نہیں راضی ہے اللہ، اور نہیں راضی ہے اللہ جس بات پر، اور اللہ ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے. ہاں تم وہی ہو جو جھگڑ چکے اس کے متعلق دنیا کی زندگی میں. پھر بتاؤ بھائی کون وہ جھگڑے گا اللہ کے سامنے ان کے تعلق سے قیامت کے دن؟ اور بتاؤ کون ہوگا وہاں پر ان کا وکیل؟ دنیا میں تو تم نے بڑی وکالت کر لی. یہ جو ہے نا کہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، خفیہ مشورہ، یعنی وہ جو مسلمان کے برادری والے کنبے والے تھے نا، راتوں کو خفیہ مشورہ کر رہے تھے، بھائی اب یہ پھنس گیا، ابھی اس کو کیسے بچایا جائے. یہ تدبیریں لگا رہے تھے کہ اب اس مسلمان کو کیسے بچایا جائے. اچھا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سن لو، اور جو کوئی بھی وہ عمل کرے گا برے تو اس کا نقصان اب اس کے جان پر ہی ہوگا. پھر وہ مغفرت مانگے اللہ سے تو اللہ کو معاف کرتے ہوئے رحم کرتے ہوئے پائے گا. اور جو کمائے گا گناہ تو در حقیقت اس کی کمائی اسی پر جو ہے وہ اس کا وبال آئے گا. اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. اور جو کرے کوئی خطا یا گناہ پھر وہ تہمت لگا دے اس کا کسی بے گناہ پر، تو یقیناً اس نے اٹھایا، یعنی بہتان کا بوجھ اٹھایا اور اس نے جو ہے وہ گناہ کمایا. اور اگر نہ ہوتا آپ پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور ارادہ کر لیا تھا ایک گروپ نے ان میں سے کہ وہ بھٹکا دے آپ کو، نعوذ باللہ. لیکن نہیں وہ گمراہ کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو ہی بے راہ کر رہے ہیں، اور نہیں وہ بگاڑ سکتے ہیں آپ کا کچھ بھی. اور نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف یہ کتاب حکمت سے بھرپور ہے، اور اللہ نے سکھایا آپ کو جو نہیں آپ جانتے تھے. تو بتائیے وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، یہ ہے اللہ کا بہت بڑا فضل آپ پر.